فائدہ امام غائب کا، بشک ہم مولا کو دیکھ نہیں رہے لیکن ان کے وجود کے فائدوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ وہ یہ زمین کا نظام جاری ہے، کائنات کا نظام جاری ہے۔ دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہماری بالآخر تربیت بھی مولا فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اے نبی انہیں کہو قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اے نبی انہیں کہو کہ ان قریب تمہارے عمل کو خدا، رسول اور مومنین کا ایک گروہ دیکھے گا۔ البتہ اسے حال و استقبال دونوں معنوں میں پڑھا جاتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور دیکھے گا۔ اب یہاں ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین کہا گیا اس سے مراد ہم ائمہ معصومین ہیں۔ یہاں مومنون سے مراد امام معصوم ہے، چونکہ امام معصوم حقیقی معنوں میں مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ ہمارے تو ایمان بڑے ناقص ہیں۔ امام ہے کہ جو ایمان کے بلند ترین مقام پر، ایمان کامل کے مقام پر فائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں مومنون سے مراد تم نہیں ہو، ہم ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تم ایک دوسرے کے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ اسی کے ذیل میں ہمارے علماء فرماتے ہیں امام چاہے غائب ہو یا حاضر ہو، وہ امت کے اعمال کو دیکھتا ہے، امت کے اعمال اس تک پہنچتے ہیں۔ یعنی ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں خدا بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور زمانے کا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کوئی عمل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب وہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ خدا جانتا ہے، وہ اپنے علم سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بالآخر وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ اور یہ ان کی توقیات میں شکوے بھی مولا کے نقل ہوتے ہیں کہ جب تم اچھے اعمال کرتے ہو میرے دل کو سرور ہوتا ہے، اور لیکن جب تم برے اعمال کرتے ہو تو میرا دل محزون ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے اعمال چاہے ہم فردی ہوں یا اجتماعی امام تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کریں۔ دیکھیں آج ہم نے کون سا عمل کیا، کتنے گناہ کیے، لکھیں تو صحیح۔ اگر گناہ نہیں کیا تو سجدہ شکر ادا کریں کہ آج کاملاً اپنے امام کی اقتداء کی ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ہے تو توبہ کریں اور ندامت کا آنسو، اور بالخصوص اپنے امام سے شرم و حیا اس کا ایک مظاہرہ ہو کہ مولا میں نادم ہوں، یقیناً میرا یہ عمل آپ تک پہنچا ہوگا، لیکن میں آپ کا خدمت گزار، آپ کا ایک شیعہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ یہ عمل نہیں کروں گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ امام سے ایک تعہد، ایک وعدہ، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اپنے امام سے ہر روز بیعت کیا کرو، حد اقل 40 دفعہ زندگی میں تو بیعت ہونی چاہیے۔ یہ جو دعائے عہد کا فلسفہ خود چھٹے مولا نے 40 دفعہ، تو انہوں نے فرمایا 40 دفعہ تو بیعت کرو۔ اب دعائے عہد کے بارے میں کہوں گا کبھی بھی صرف اس کی عربی پہ اکتفا نہ ہو، اس کو ترجمے سے بڑے غور سے پڑھیں۔ اس میں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ جان و مال کا وعدہ ہو رہا ہے امام پر کہ ہم سب کچھ، اور اس میں دوبارہ موت کے بعد بھی پلٹنے کی بات ہو رہی ہے کہ مولا اگر موت بھی آئے گی پھر بھی میں خدا سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ مجھے پلٹائے، آپ کی نصرت میں پلٹوں، آپ کا ناصر بنوں۔ یہ جناب زرارہ نے ایک دفعہ چھٹے مولا سے کہا تھا ہم تو قائم کی امت نہیں ہیں لیکن کیسے ان کے زمانے کو پائیں گے۔ امام نے ان کو یہ نسخہ بتایا تھا کہ کوئی بھی شخص جو اس دعا کو 40 دن پڑھے گا یا تو اللہ اس کی عمر اتنی طولانی کر دے گا کہ وہ قائم کا زمانہ دیکھے گا، اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو قبر میں فرشتے آئیں گے جب ظہور ہوگا، کہیں گے جس امام کی تو بیعت کرتا رہا ہے اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا ہے اور تجھے اختیار ہے کہ تو پلٹ اپنے مولا کی نصرت کے لیے۔ اس وقت بعض مومنین پلٹیں گے، بعض ہو سکتا نہ پلٹیں، کہیں ہم انہیں قبر کی نعمتوں میں رہیں گے، لیکن ایک بڑی تعداد پلٹے گی، قبریں کھلے گی، مومنین شوق و اشتیاق سے جوق در جوق اپنے امام کے گرد حلقہ باندھیں گے۔ ہوگا یہ واقعہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے رجعت، یہ صرف تشیع کا عقیدہ، اسلام میں کسی فرقے کا نہیں، اور یہ عقیدہ تشیع کی نشانی ہے۔ معصوم نے فرمایا تھا کہ جو رجعت کا قائل نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔
یہ بہت بڑی آیت پروردگار ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ انسان کا زندہ ہونا. البتہ دوسرے مکاتب والے نہیں مانتے، اور اس پر تو قرآنی آیات ہیں رجز پر. اور معصوم نے، ہمارے ائمہ نے قرآنی آیات سے استدلال کیا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر قوم میں سے ایک گروہ کو اٹھاؤں گا، زندہ کروں گا، یہ ہمارے قائم کا زمانہ ہے. چونکہ قیامت میں تو سب زندہ ہوں گے، لیکن ہر قوم میں سے جو ایک گروہ زندہ ہوگا یہ ہمارے قائم کے زمانے میں ہوگا. اور پھر تو ان پر تو تعجب ہے کہ وہ کہتے ہیں ناممکن ہے جو خدا قیامت میں ہر انسان کو، ہزاروں سال پرانے انسان کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ دنیا میں دوبارہ کیوں نہیں قادر؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ آیہ مجیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے اعمال ان کی نگاہوں سے مخفی نہیں. مولا ہمارے اعمال، ہمارے تمام احوال سے باخبر ہیں، تمام احوال سے. بس اوقات ہم مختلف مصائب کا، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی نجم الثاقب جو کتاب ہے محدث نوری کی، یا علامہ مجلسی کی بحار الانوار جس میں بہت سارے واقعات ہیں لوگوں کے، یا مثلا شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب غیبت دیکھیں، بے پناہ واقعات ہیں. لوگ جن کے راستے گم ہو چکے تھے، راستوں میں پریشان اور سرگرداں ہیں، کوئی پہنچے نہ پہنچے زہرا کا لال پہنچتا، ہمارے احوال سے باخبر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کتنا دقیق ہمارے احوال پہ ان کی نگاہ ہے. اب میں نہیں کہتا وہ کیسے، پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ معجزہ ہے، لیکن آج دنیا سمجھ گئی ہے کہ یہ علم کے کرشمے ہیں. آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہزاروں میل دور بیٹھے کسی شخص کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے اس کی ہمیں بھی خبر پہنچ سکتی ہے. ہمارا ناقص علم اتنا قوی ہو گیا ہے کہ ہواؤں کو کچھ نہ کچھ ہم نے بھی مسخر کر لیا ہے. جو ہواؤں کا امام ہے اس پر تو پل پل کی خبر ہماری پہنچ رہی ہے، ہماری کوئی خبر اس سے مخفی نہیں. اس لیے علماء اخلاق یہ کہتے ہیں گناہ کرتے وقت تھوڑا سا خیال رکھا کر، تیرا مہدی تجھے دیکھ رہا ہے. تھوڑا سا خیال کر لیا کر، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، زہرا کا لال دیکھ رہا ہے. کسی اور کے دل میں کسک پیدا ہو نہ ہو، زہرا کے لال کے دل میں حزن پیدا ہوتا ہے. اور بس اوقات تو ہم عجیب حکایات سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیعہ جب کثرت سے گناہ کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، تو اس وقت مولا خدا کی بارگاہ میں خود سجادہ بچھاتے ہیں. چونکہ امت کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب آ رہا ہوتا ہے، چونکہ ہر چیز کا اثر ہے نا. دیکھو اگر میں ایک ایسی چیز کھاؤں جو بیمار کرنے والی ہے، بالاخر میں نے بیمار ہونا. اگر میں اپنے کاروبار کے قواعد کا، اصول کا خیال نہ رکھوں، بالاخر گھاٹا ہونا ہے. میرے گناہ بسا اوقات مختلف عذابوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، جو مجھے، میری اولاد، میرے مال، میری جان کو. کہتے ہیں جب شیعہ گناہ کر کے سو جاتے ہیں اور وہ گناہ موجب عذاب ہوتے ہیں، تو کوئی اور اللہ کی بارگاہ میں سجادہ بچھائے نہ بچھائے، مہدی اپنا سجادہ بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارہ، اب یہ الفاظ ہیں مولا کے، یہ جملے ہیں کہ پروردگارہ یہ میرے شیعہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں گناہ کیے، تیری سرکشی کی، حق یہی تھا کہ یہ توبہ کر کے سوتے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. خدایا میں ان کا امام، ان کی جگہ تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو میرے وجود کی برکت سے انہیں معاف کر. میں مہدی تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے شیعوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عزیزان یہ ہے، خود مولا پھر آگے خود بتاتے ہیں کہ میں شیعوں کے گناہوں کی معافی کیوں مانگتا ہوں. کہتے ہیں میں اس لیے معافی مانگتا ہوں، بے شک یہ گناہ گار ہیں، لیکن میرے دادا حسین کے عزادار ہیں، ان پر گریہ کرنے والے ہیں پروردگارہ. میری دادی زہرا کے مسائب پہ گریہ کرنے والے ہیں. یہ عزاداری جو ہے، یہ ہماری، ہم کیوں کہتے ہیں تنہا جو راہ نجات ہے ہماری وہ عزاداری سے شدہ. بات یہی ہے، ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو ہم اللہ کو دکھائیں. کیا دکھائیں؟ پتہ نہیں اس میں ریاکاری ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، پتہ نہیں ہم نے ان اعمال کو ان کی شرائط کے ساتھ بجا بھی لائیں یا نہیں. آخر میں یہ چند آنسو ہیں جو غمیں سید الشہداء میں ہم نے بہائے ہیں. آخر میں یہی ہے ہماری نجات. امام کی یہ محبت ہے
اپنے شیعوں سے، ہمارے اعمال عزیزان ان تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تو جو ایک بچے کی آنکھ سے حیا کر جاتا ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے پہ راضی نہیں، کیسے مہدی کی نگاہوں کے سامنے تو گناہ کر لیتا ہے؟ بالآخر وہ تیرے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بے پناہ واقعات، بھٹکے ہوئے لوگ، راستوں میں بھٹکے ہوئے لوگ، جہاں یا صاحب زماں ادرکنی کی جب آواز آتی ہے تو یہی زہرا کا لال پہنچ جاتا ہے۔ بس اوقات کوئی پکارتا بھی نہیں ہے لیکن اتنا عزیز ہوتے ہیں، امام پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک، میں بڑی دور کی بات نہیں کر رہا، شاید پتہ نہیں یہ پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا نہیں سنایا، ہمارے پاکستان میں جامعۃ المنتظر بہت بڑی درسگاہ، ان کے بانی علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم، بہت پاکیزہ شخصیت تھی، ایسی شخصیت تھی کہ لوگ تو دین کے نام پر بہت کچھ اکٹھا کرتے ہیں، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی انہوں نے لگا دیا، اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ بہت واقعات ان کے، خیر میں اس اصلی واقعے کی طرف آتا ہوں۔ مخلص آدمی خدا کا، مخلص ترین۔ کسی نے ان کو بلایا، پتہ نہیں پہلے بھی یہاں چند عزیز احباب کے درمیان شاید یہ واقعہ میں نے سنایا لیکن آج ذہن میں آیا۔ کسی نے انہیں فیصل آباد بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہ چلے گئے۔ جب مجلس پڑھ کے اب جاتے تو ان کی جیب میں کرایہ تھا، واپس جب وہاں مجلس پڑھی، اور وہ مومنین بھی بڑے اچھے تھے جنہوں نے مجلس بھی پڑھوائی، کھانا بھی کھلایا، لیکن بعد میں کہا قبلہ بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا۔ وہ واپس بیٹھ گئے بس پہ، واپسی کا کرایہ نہیں تھا۔ سوچ رہے تھے کہ کنڈکٹر کو کہوں گا لاہور پہنچ کے مجھے مہلت دے، میں کسی کو فون کروں گا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھے، پی ٹی سی ایل نمبر سے وہ کرایہ لے آئیں گے، لیکن وہ کوئی بڑا بد اخلاق تھا، بہرحال کنڈکٹر اس نے ان کو راستے میں اتار دیا۔ اب ایک راستے میں ایک ایسی جگہ جہاں بیابان سی جگہ ہے، نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی شہر ہے نزدیک، عالم دین اتر گئے، دھوپ تھی، سامنے ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب کیا کریں؟ ساری زندگی امام کی خدمت کی ہے اس نے، ان کی زندگی واقعاً بڑی مقدس۔ بیٹھے، کچھ بھی نہیں، صرف اپنی ایک تسبیح کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں کہ چلیں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہو جائے گا۔ ابھی چند منٹ ہی بیٹھے تھے تو ایک شخص بڑی خوبصورت سی گاڑی میں آیا، سامنے آ کے رکا۔ اس نے کہا آپ کا نام صفدر حسین ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ اس نے کہا آئیے میں آپ کو لاہور تک پہنچا دوں۔ بڑے حیران ہوئے، بیٹھ گئے۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں پوچھتے رہے، وہ صحیح جواب نہیں دے رہے تھے، بس ہاں کرتے رہے۔ لاہور پہنچے، جس جامعۃ المنظر درسگاہ پہنچایا، انہوں نے کہا آؤ میں آپ کو کوئی کھانا کوئی چائے۔ اس نے کہا کہ بلا میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے وہ عظیم ہستی ملی جس کی دیدار کی آرزویں تھی میرے دل میں۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تو سویا ہوا ہے اور میرا ناصر، میرا خادم فلاں جگہ پہ درخت کے نیچے لاچار بیٹھا ہوا ہے، اس سے فوراً لاہور پہنچا۔ قبلہ نے تو نہیں پکارا تھا، لیکن ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، ہماری خبریں پہنچتی ہیں۔ بے شک تو نہ بھی پکار، وہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ قبلہ خود بیان کیا کرتے تھے، رو رو کے بیان کرتے تھے، کہتے دیکھو مجھے شرم آ رہی تھی کہ چھوٹا سا کام ہے، میں اپنے امام کو کیوں زحمت دوں، لیکن مولا نے میرے لیے فوراً سواری بھیج دی۔ امام کی نگاہوں سے کیا چھپا ہو سکتا ہے؟ بڑے واقعات ہیں عزیزان، بہت واقعات ہیں۔ ہم ان کی نگاہوں سے نہیں چھپے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ غائب ہیں، وہ غائب نہیں ہیں، وہ حاضر ہیں، ہم اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے غائب ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی زہرا تو کبھی غائب نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ حاضر ہیں۔ ہم ہیں کہ جو اپنی دنیا میں غرق ہیں، اپنی چند روزہ خواہشات میں ایسے غرق ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ایک کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا، کہنے لگے، وہ خود بھی سید تھے، کہتے ہیں خواب میں مجھے بی بی زہرا کی زیارت ہوئی، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا
نے کہا تم میرے مسائل پڑھتے ہو، درست ہے کہ میں اپنے زمانے میں بہت بڑی مظلومہ تھی، لیکن اس وقت میرا بیٹا مہدی سب سے بڑا مظلوم ہے، کیونکہ تم شیعوں نے اسے بلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے عالیشان پروگرام ہوتے ہیں مجالس کے، 3 روزہ مجالس، خمسہ، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں پاک و ہند میں، ایران میں، ان میں سب کچھ بیان ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو وقت کے امام کا ذکر نہیں ہوتا۔ کتنا ہم دور ہیں، حالانکہ اگر ہم ان کی امت ہیں، اگر ہمارے دل میں اپنے امام کی محبت ہے، ہمارا کوئی پروگرام ان کے بغیر مکمل نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی دن ان کی یاد کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ یہ ستم ہے، بڑے بڑے عالیشان پروگرام ہوتے ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ شیعوں نے زندہ امام کے ذکر کے لیے ایک دن رکھا ہوا ہے بس، جس کا ذکر شب و روز ہونا چاہیے تھا، ہم نے نیمہ شعبان رکھا ہوا۔ یہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ امام کہ جس کی نگاہ سے ہم ہمیشہ کبھی اوجل ہوئے ہی نہیں، وہ جو ہمیں ہر روز یاد کرتا ہے، ہم اسے سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک ستم ہے تشیع کا اپنے امام کے حق میں، ہم نے ایک دن رکھا ہے۔ ایک اور بزرگوار بیان فرما رہے تھے، میں نے یہ بھی ایک کتاب میں پڑھا ہے، آج کے دور کے واقعہ، تو کہتے ہیں کہ 40 کے موقع پر میں وہیں تھا کربلا میں، اور آپ کو پتہ ہے شب 40 یہ کرونا سے پہلے کی باتیں ہیں، کتنی دنیا ہوتی ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا سے کتنے شیعہ وہاں جمع ہوتے ہیں 40 کے موقع۔ تو کہنے لگا میں اسی جگہ پہ تھا جہاں سید الشہداء کا حرم مبارک، ان کے حرم میں زری کے پاس مجھے جگہ ملی ہوئی تھی۔ رات جو ہے وہ شب 40 ہے، بڑی مقدس رات، یہ تو بڑی توفیق کی بات ہے، انسانوں کا، مومنین کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ کہنے لگا اسی حالت میں مجھے اونگ طاری ہوئی۔ یہ اللہ کے بندوں کو جب کبھی کوئی مکاشفہ ہونا ہوتا ہے نا تو اونگ سی طاری ہوتی ہے، کہتے اسی حالت میں اونگ طاری ہوئی۔ تو اونگ کے عالم میں میں نے دیکھا پورا رنگ بدل گیا حرم کا، ایک نورانی سی کیفیت ہے۔ اب میں مکاشفے میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ایک بہت نورانی جلیل القدر شخصیت زری کے پاس بیٹھے ہیں اور حالت گریہ ہے اور عبادت میں ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا شاید یہ امام نہ ہو ہمارے، اتنا نورانی پیکر ان کا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مولا آپ وقت کے امام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں تیرے زمانے کا امام ہوں۔ تو میں نے کہا مولا آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے شیعوں کا سمندر، ٹھٹھ مارتا سمندر، آج شب 40 ہے، کتنے آپ کے شیعہ محب یہاں جمع ہیں، مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ آپ اعلان ظہور کریں، یہ سارے جو حسین حسین کر رہے ہیں یہ آپ کی خاطر کٹ مریں گے۔ اب یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ امام نے بڑی زخمی سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھا، کہا اے مومن، اے عالم بزرگوار، یہ تیرے پاکیزہ خیالات ہیں، لیکن تو دیکھ تو صحیح، یہ جو قبہ ہے جس کے نیچے قبر ہے میرے جد کی، یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ساری دعا مستجاب ہوتی ہیں۔ یہاں آج ہمارے شیعہ ساری دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن میرے ظہور کی دعا نہیں مانگ رہا کوئی۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہم جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں ہمیں اپنے سارے بیمار تو یاد آتے ہیں، اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے عزیز تو یاد آتے ہیں، وہ جو زہرا کا عزیز ہزاروں سالوں سے تنہا ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہاں سب دعائیں ہو رہی ہیں لیکن تڑپ تڑپ کر میرے ظہور کی دعا نہیں ہو رہی۔ کن کے لیے میں ظہور کروں؟ حقیقت ہے عزیزان، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم 20-25 ہم 100 200 1000 لوگ آج محفل مہدویت سجائے ہوئے ہیں، عمومی طور پر ہمارے شیعوں کا یہ عالم نہیں ہے۔ ابھی بھی ایسی جگہ ہیں پاکستان میں، مجھے انڈیا کا نہیں پتا، کہ جہاں دعائے سلامتی امام زماں پڑھنے سے روکا جاتا، یہ کیوں پڑھتے ہیں جی، یہ کیا نئی بدعت شروع کی ہے؟ بلکہ بعض جگہ پہ منع کیا جاتا ہے کہ سوائے ذکر حسین کے اور مولا علی کے کوئی اور ذکر نہیں ہو، کسی امام کا نہ ہو۔ بلکہ میں ایک جگہ پہ گیا اسلام آباد کے اندر تو میں حیران ہوا کہ 2 امام بار کے آمنے سامنے بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسینیوں کا ہے، یہ مہدی والوں کا ہے۔ انہوں نے حسین کا ذکر کرنے سے منع کیا اور انہوں نے مہدی کا ذکر۔ میں نے کہا یہ کون سے شیعہ ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کون سے شیعہ ہیں؟ ہم کس عالم میں ہیں، کس دور میں ہیں؟
خود مجھے کراچی کا وہ امام بارگاہ یاد ہے کہ جہاں ایک مومن نے ہمارے ہی کہنے پر دعائے فرج لکھی تھی اور بانی نے پھاڑ دی تھی. اس نے کہا یہ نہیں چلے گا یہاں. آج کے دور کی باتیں کر، امام کا دل کیوں زخمی ہے؟ یقین مانے ہمارے مولا کے دل میں ابلیس کا یا ابلیسی قوتوں کا یا یہ جو شیطانی بڑی بڑی قوتیں ہیں، یہ بڑے بڑے استعمار ہیں، ان کا خوف نہیں ہے مہدی کو. مہدی کو ان کا خوف نہیں ہے. جس طرح علی کو معاویہ کا کوئی خوف نہیں تھا. علی کے دل کو اپنوں نے توڑا تھا. مولا علی جا کے کنویں میں منہ ڈال کر جو گریا کرتے تھے وہ اپنوں کے غموں کا گریا کرتے تھے. مہدی زہرا کا دل ہم لوگوں کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے کہ جنہوں نے امام کی نصرت میں جمع ہونا تھا، جنہوں نے شب روز اپنے مولا کو یاد کرنا تھا، جنہوں نے ہر لحظہ اپنے امام کے لیے لحظہ شماری کرنی تھی، سارے وہ کام کرنے تھے جو میرے مولا کو چاہیے تھے، وہ نہیں شروع ہوئے. یقین مانے وظائف منتظرین کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو آخر میں یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ابھی کام شروع نہیں ہوا. ہم سارے کام کر رہے ہیں لیکن ظہور کے سبب جو کام بننے ہیں وہ ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا. وہی نہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ چند ایک جگہوں پہ کوئی ہلکا پھلکا سا تاثر ہے، پہلے سے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی دنیا تشیع منتظر یا کلچر انتظار کو محقق نہیں کر رہے.